خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اسی مقام پر ہوگی. حضور یہاں تشریف لائیں گے، پیدا مکہ میں ہوں گے، صحیح، لیکن ہجرت کر کے یہاں آئیں گے اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت آرام فرما ہوں گے. سبحان اللہ. فلہذا ہم یہاں پہ رکیں گے صحیح، اور ہم یہاں انتظار کریں گے اس ہستی کا جسے اللہ نے اپنا محبوب فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے. جی، تو 1 سال تک بادشاہ بھی وہاں پہ انتظار کرتا رہا، صحیح. لیکن 1 سال بعد اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے کوچ کرنا چاہیے. البتہ اس نے ایک خط لکھوایا. واہ. وہ خط تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مختلف خطوط موجود ہیں. ان میں سے ایک خط یہ بھی موجود ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ تاریخ ابن عساکر اور تاریخ دمشق میں مدینہ شریف کی کچھ تاریخ ملتی ہے ہمیں، جس میں بطور خاص طبہ حمیری کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، تو اس پہ تو تھوڑی روشنی ڈالیں، وہ واقعہ کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویلکم. یہ طبہ حمیری جو ہے سر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے سر. یمن کا بادشاہ تھا، جی. اور اس کا جو نام ہے وہ حمیر بن وردع تھا. صحیح. یہ بہت عظیم الشان بادشاہ تھا، بہت بڑا اس کا لشکر تھا. سر. اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ اس کا لشکر تقریباً 2.5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھا، جس میں سے آدھے لوگ پیدل تھے اور آدھے لوگ سواریوں پر سوار تھے. ٹھیک ہو گئے. تو اس کا مشغلہ جو تھا وہ ملکوں کو اور علاقوں کو فتح کرنا تھا، لیکن سیر و سیاحت کا بھی شوقین تھا. صحیح. تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کسی نئے علاقے کی سیاحت کی جائے. صحیح. تو یہ اپنے لشکر کو یہ لے کر جی. مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا. سر. مکہ مکرمہ میں آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، جی جی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ کے گئے تھے، اور قبیلہ جرہم کے ساتھ مل کر ایک وہاں پر آبادی انسانی ہوئی تھی. جی جی. جب یہ وہاں پر پہنچا سر. تو اس کا اپنا ایک ناز تھا، ایک شاہی انداز تھا. بادشاہ ظاہر ہے. بادشاہ تھا. جی جی. تو اس نے سوچا کہ لوگ میرا استقبال کریں گے، ہیبت زدہ ہو جائیں گے، مرعوب ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن اہل مکہ کی اپنی ایک شان تھی. ہاں. صحیح. وہ بیت اللہ کے متولی بھی تھے، ہاں. بیت اللہ کے خادم بھی تھے. سبحان اللہ. تو انہوں نے اس کو کوئی لفٹ نہیں کرائی، اس کا اکرام نہیں کیا. اللہ والے تھے، اس کو خاطر میں نہیں لائے. خاطر میں نہیں لائے. ٹھیک ہو گیا. جب اس کو خاطر میں نہیں لائے تو اس کو تھوڑا سا غصہ ہوا، ٹھیک. اور اس نے کہا کہ میں ان کو سزا دوں گا. صحیح. اور سزا یہ دوں گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی. بیت اللہ شریف کو منہدم کر دوں گا، اللہ اور اس کا نام بھی بگاڑ دوں گا. ٹھیک. اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ اسی رات یہ بیمار ہو گیا. سر. جیسے کووڈ کی ایک بیماری آئی تھی، اسی طرح کی کوئی اسے بیماری ہوئی، نزلہ زکام. جی جی. اور اس میں شدید مبتلا ہوا. شاہی بھی اطباء جو تھے وہ دیکھتے رہے اس کو، لیکن اس کا کوئی علاج ہو نہ سکا. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی پریشان تھا اور اس کے وزیر بھی پریشان تھے. جی. تو اہل مکہ میں سے جی. کسی ایک بزرگ نے سر. وزیر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ اس نے ہمارے خلاف یا اللہ کے گھر کے خلاف کچھ سوچا ہے، صحیح، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے. بالکل. اگر بادشاہ مجھے سچ سچ بتا دے تو اس کا علاج ممکن ہے. واہ. بادشاہ کو پیغام پہنچایا گیا تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں ان سے ملاقات کرتا ہوں اور سچ بولوں گا. بالکل ٹھیک. جب ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے دل میں خیال کیا تھا کہ چونکہ اہل مکہ نے میرا اعزاز و اکرام نہیں کیا، مان گیا. صحیح. فلہذا میں ان کو تباہ کر دوں گا. صحیح. ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو اور ان کے جوانوں کو سب کو غلام بنا لوں گا، اور جو لڑیں گے میرے ساتھ ان کو قتل کر دوں گا. بالکل ٹھیک. اور یہی نہیں بلکہ میں بیت اللہ شریف کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. ٹھیک. یہ میں نے دل میں سوچا تھا، جی. اور اس سوچ کے بعد ہی میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. صحیح. تو اس صاحب نظر نے اور صاحب معرفت نے کہا اگر تم اس سے توبہ کر لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. سبحان اللہ.
فلہذا اس نے اپنی جان بخشی کے لیے جی توبہ کر لی اور اس ارادے سے باز آ گیا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ واہ پھر وہ اسی صاحب نظر کو ساتھ لے کر جی اور مختلف علاقوں سے گھومتا گھومتا حجاز مقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی جگہ جہاں پر مدینہ منورہ آج موجود ہے اور گنبد خضرا موجود ہے، سبحان اللہ، اس علاقے میں پہنچا۔ واہ اور اس کا ایک اور بھی معمول تھا یہ کہ اس زمانے کے جتنے صاحب علم و فن تھے یہ ان کو بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا، واہ یعنی لشکر تو ہوتا تھا جی جی لیکن علماء بھی ہوتے تھے، اطباء بھی ہوتے تھے، صحیح، اور دیگر فنون کے جو ماہر ہیں وہ بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بالکل ٹھیک، تو یہ سفر کرتے کرتے جب مدینہ منورہ کی طرف یہ پہنچے جی تو علماء کو چونکہ نشانیاں اس وقت معلوم تھیں صحیح، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین نے یہاں تشریف لانا ہے اور اسلام کی یہیں سے آبیاری ہوگی، واہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت تک مرقد منور بھی یہی جگہ ہوگی، سبحان اللہ، گویا زمین پر جنت کا ٹکڑا یہی جگہ، واہ واہ سبحان تو اللہ، یہیں پر ہم نے رہنا ہے۔ تو یہ 1000 علماء اس کے ساتھ موجود تھے، ٹھیک، تو انہوں نے آپس میں یہ مشاورت کی کہ ہم میں سے 400 علماء یہاں پر رہیں گے، ٹھیک، اور وہ سارے کے سارے دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تھے، بے شک، اور ہم یہیں پہ رہیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں پر انتظار کریں گے۔ واہ واہ سبحان یہ جو ہم بائبل میں پڑھتے ہیں اللہ، واہ اور تورات اور انجیل میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں اور آپ تشریف لائیں گے، تو یہ ان کو معلوم تھا۔ ٹھیک، تو وہ لوگ وہاں پر قیام پذیر ہوئے اور بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اسی مقام پر ہوگی، حضور یہاں تشریف لائیں گے، پیدا مکہ میں ہوں گے صحیح، لیکن ہجرت کر کے یہاں آئیں گے اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت آرام فرما ہوں گے، سبحان اللہ، فلہذا ہم یہاں پہ رکیں گے صحیح، اور ہم یہاں انتظار کریں گے اس ہستی کا جسے اللہ نے اپنا محبوب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، تو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے، جی تو 1 سال تک بادشاہ بھی وہاں پہ انتظار کرتا رہا، صحیح، لیکن 1 سال بعد اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ البتہ اس نے ایک خط لکھوایا، واہ وہ خط تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، مختلف خطوط موجود ہیں، ان میں سے ایک خط یہ بھی موجود ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا۔ واہ واہ، اب ذرا اس کو ذہن میں لائیے، جی جی، بادشاہ ہے اور سرکار دو عالم ہے، سبحان اللہ، یہ دنیا میں ایک چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ ہے ہاں، اور سرکار تو اللہ کے العالمین کے بادشاہ ہیں۔ واہ 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 سبحان تو اللہ، حضور کی بادشاہگاہ میں اس نے ایک خط لکھا اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام سبحان اللہ، طبہ، واہ میں آپ پر اور آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں سبحان اللہ، اور آپ کو اپنا گواہ بناتا ہوں کہ آپ میرے ایمان کے گواہ ہو جائیں، واہ واہ، اور میں یہ خط چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان لوگوں کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا یہ خط پہنچا دیں اور مجھے مسلمان تصور کیا جائے، آپ کا امتی تصور کیا واہ جائے۔ واہ واہ واہ، یہ خط اس نے لکھا اور اس خط کے اوپر شاہی مہر لگائی اور ان حضرات کو اس نے یہ خط دے دیا۔ ٹھیک، بادشاہ چلا گیا، کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا، وہ علماء بھی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ جی انتقال کر گئے، 1000 سال کا عرصہ تھا۔ صحیح، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ بھی ہو گئی، ولادت ہوئی، پھر بعثت ہوئی، اعلان نبوت کیا، مکے میں رہے، ٹھیک، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی جی، اور مدینے کی طرف آپ روانہ ہوئے تو یہ خبر اہل مدینہ تک بھی پہنچی، سبحان اللہ، کیونکہ بیت عقبہ اولا اور بیت عقبہ ثانیہ کے اندر انصار کے لوگ وہاں پر جا چکے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جو اہل مدینہ انصار ہیں یہ انہی علماء کی اولاد میں سے اولاد ہیں۔ بالکل ایسے، تو یہ جو خط ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی عوف رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مشاورت سے، ابو لیلہ صحابی ہیں، بالکل،
تو ان کو دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے آپ جہاں پر ہوں وہاں جا کر یہ خط پیش کیا. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. روایت میں ہے کہ قبیلہ بنو سلیم یا قبیلہ بنو اسلم ٹھیک. جو کہ سفر ہجرت کے راستے میں پڑتا تھا، جی جی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جب تشریف فرما ہوئے تو یہ ابو لیلہ وہاں پر پہنچے. واہ. اچھا، ان کی ملاقات پہلے نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، صحیح. لیکن جیسے یہ وہاں پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت ابو واہ لیلہ، واہ، سبحان اللہ. تم ابو لیلہ ہو. واہ واہ. انہوں نے کہا جی ہاں میں ابو لیلہ ہوں. حضور نے فرمایا وہ خط دو جو تمہیں بادشاہ دے کے گیا تھا طبہ. سبحان اللہ. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا واہ واہ. کہ میں خط لے کر آیا ہوں، واہ واہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہو گیا؟ تو اس نے اپنے تھیلے میں سے، جی جی. پہلے زمانے میں یہ باکس نہیں ہوتے تھے، تو وہ تھیلے میں سے اس نے خط نکال کر حضور علیہ السلام کو پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا اور حضور علیہ السلام اس پر خوش ہوئے، اور اس کے ایمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.